बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शिराज़ी। नाज़रीन, हमारे मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है किसी से ढकी छुपी नहीं है। हर रोज़ हम देख रहे हैं कि वकला भी मैदान में उतरे हुए हैं, सियासी मैदान में सियासतदान भी उतरे हुए हैं, और इस सब के साथ अपोजिशन तो मैदान में है ही, जो कि अपोजिशन के नाम से सियासतदान है। हुकूमती वज़रा मैदान में हुकूमत की जो कुछ हम देखने की एक हफ़्ते से कोशिशें हैं उसको डिफेंड करने के लिए उतरे हुए हैं, लेकिन इस सब के साथ साथ इलेक्शन कमीशन भी मैदान में आ गया है। और हमारे ऐवान के जो स्पीकर साहब हैं उन्होंने भी अपनी मतलब वो क्यों किसी बात पे पीछे रहे हैं, तो वो भी मैदान में उतर आए। सारी सूरत हाल पे बात करते हैं कि आखिर मुल्क जा किस तरफ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। बहुत शुक्रिया कंवर साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। कंवर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो स्पीकर साहब ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख दिया और कुछ कहा जा रहा है कि जो रिज़र्व सीटें हैं वो वापस कर दी जाएं, जो बाद में आइन उसमें एक्ट में तरमीम की गई थी उसके मुताबिक। सर एग्जैक्टली ये सुप्रीम कोर्ट का जब डिटेल में फ़ैसला आ गया, अक्सरियती फ़ैसला था, तो आपके मुताबिक इलेक्शन कमीशन को, चूँकि आप एज सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बहुत अरसा आपने सर्व किया, ये किसका राइट बनता है सर ये रिज़र्व सीटों पर? दरअसल स्पीकर कौमी असम्बली ने और पंजाब असम्बली के स्पीकर ने जो ख़त लिखा है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को, वो उन्होंने गाइडलाइन दी है। उन्होंने रहनुमा असूल बताए हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का फैसला आप एक तरफ रखें, लेकिन हमारी पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट के तरमीमी बिल के तहत तरमीम कर दी है, जिसके तहत तमाम इख्तियारात इलेक्शन कमीशन को तफवीज़ कर दिए गए हैं, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अमल दखल ख़त्म हो गया, गैर मुअस्सर हो गया है इस तरमीमी बिल पास होने के बाद। तो आप अब अपनी खुद मुख्तराना पॉलिसी के तहत ख़वातीन की माइनॉरिटी बेस्ड जो नशिस्तें हैं उसको आप कोटे के मुताबिक तस्लीम कर दें। ये उन्होंने एक रहनुमा असूल बताए हैं, बाकी बहुत सी बातें बताई हैं, लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के 3 दिन से इजलास जारी रहे थे। आज भी इजलास हुआ और बगैर किसी नतीजे पर ख़त्म हो गया। अब मंडे को इजलास होगा। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपने आईनी इदारे की साख को भी देखना है, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो 12 जुलाई का फैसला बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है 8 जजों के बारे में, 8 जजों का फैसला है मुश्तरका, और उसमें उसको भी इलेक्शन कमीशन ने मद्देनजर रखना है। अब कहीं से भी कोई गलती हो गई या कोई फैसले में कोई अबहम पैदा हो गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी जो है अहम फैसला वो भी सामने खड़ा है। तो अब इलेक्शन कमीशन दोहराई पे खड़ा हो गया। अब इस लिहाज से मेरा अपना ज़ाती ख्याल यही है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है इस मामले से निकलने के लिए अपना रेफरेंस भिजवा दें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि जना आपका फैसला अपनी जगह पर है। अब ये बाकायदा पार्लियामेंट ने बिल पास कर दिया है, अब स्पीकर का खत भी आ गया है, पंजाब असम्बली का खत आ गया है। इन दोनों खतों को साथ मिला के वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस भिजवा दें कि आप हमें अपने रहनुमा असूल बताएं या अपनी लाइन ऑफ एक्शन दें या इसके बारे में कोई फैसला करें। ये फैसला तो करना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जहाँ क्योंकि इलेक्शन कमीशन कोई कानून साज इदारा नहीं है, अपनी तरफ से कोई कानून नहीं बना सकता। उसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मद्देनजर रखना है जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी आला अदालत है। अब अगर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को नज़रअंदाज कर दिया और जो स्पीकर कौमी असम्बली के खत की रोशनी में या पार्लियामेंट एक्ट की रोशनी में अहम फैसला कर दिया तो मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुदाखलत करे। वो मुदाखलत जो होगी वो बड़ी मामूली नवीयत की नहीं होगी। ये साहब इलेक्शन कमीशन ने अपने इदारे को भी देखना है, लेकिन बहरहाल हमें नजर आ रहा है कि हाँ ठीक है, स्पीकर कौमी असम्बली कस्टोडियन है, स्पीकर हैं असम्बली के, उन्होंने जो फैसला करना था वो कर दिया। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने आर्टिकल 222 को भी देखना है और इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 104 भी देखना है, माजी के फैसले देखना है। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन जो मजबूत मौके पर खड़ा है उसका बैकग्राउंड ये है, बहुत मजबूत मौका उसका ये है कि अभी तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला हुआ ही नहीं है। जब तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कैसे सीटें तकवीज कर सकती है। चले दिलशाद साहब अगर हम स्टेप बाय स्टेप चले, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे करना चाह रही हूँ। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन मेरा नेक्स्ट था।
یہ جو الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے کہ انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروانے پر انتخابی نشان واپس اور پارٹی ڈی نوٹیفائی ہو سکتی ہے. اچھا, آپ نے ماضی میں نے آپ کے کچھ عرصہ پہلے جب یہی ریزرو سیٹوں کے مسئلے تھے تو کچھ ٹی وی چینلز پہ آپ کی گفتگو سنی, آپ نے کہا رائٹ بنتا ہے تحریک انصاف کا, لیکن یہ جو الیکشن کمیشن کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار کہا جا رہا ہے انٹرا پارٹی الیکشن ان کو درست نہیں قرار دیا جا رہا. سر, اتنی پیچیدگی سے اور اتنی باریکی سے اگر کسی بھی پارٹی کے انٹرا پارٹی انتخابات کو پہلے کبھی الیکشن کمیشن نے دیکھا؟ یہ آپ کا درست ہے آپ کا سوال, لیکن اس میں ایک سب سے بڑی اہم بات جو ہوئی ہے بدقسمتی ہے. میں نے سارا سسٹم دیکھا ہوا ہے جی اور ہماری اب یہ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان 5 سال سے عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے اس وقت بھی کہا کہ آپ اپنی پارٹی کا الیکشن کروا لیں, انٹرا پارٹی الیکشن کروا لیں. انہوں نے بار بار تنبیہ دینے کے باوجود بھی انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروایا, اور جب انٹرا پارٹی الیکشن کرایا بھی انہوں نے نام نہاد قسم کا, وہ الیکشن کمیشن پاکستان کی لیے درخواست چلی گئی ان کے مخالفین نے, اس پہ جو غور و خوض کیا تو انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کو مسترد کر دیا, اور وہ مسترد کیا ہوا تھا انٹرا پارٹی الیکشن. سپریم کورٹ پاکستان نے بھی توثیق کر دی تھی کہ ہاں یہ ٹھیک ہے, یہ انٹرا پارٹی الیکشن ہوا ہے. جہاں تک آپ کو یہ سوال کے باقی سیاسی جماعتیں, آپ کا درست سوال ہے آپ کا, اور باقی سیاسی جماعتوں کے بھی الیکشن جو ہے وہ اس طرح عام تو فہم ہوتے رہے, لیکن ان کے خلاف کسی نے درخواست نہیں دی. اب ایک بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان آج خود کسی پارٹی کی رجسٹریشن کے بارے میں یا الیکشن کے بارے میں غور و ایکشن نہیں لے سکتا جب تک اس کے خلاف کوئی درخواست نہ آئے. یہاں مصیبت یہ ہے کہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں 2012 سے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے ایس ایم اکبر بابر جو ہے وہ بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جب بھی الیکشن ہوا وہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچ گئے. جب کوئی ٹیم کے ساتھ پہنچ جائے, باقاعدہ شکایت درج کرا دے, تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان کو ایکشن لینا پڑتا ہے, کارروائی کرنی پڑتی ہے. تو اس لحاظ سے انٹرا پارٹی کیوں نہیں کروایا ہے, سمجھ ہمیں یہ نہیں آ رہی کہ جو ملک کے وزیر اعظم تھے, باقی بھی سیاسی پارٹیاں انتخاب کروا کے ایک طرف ہو رہی تھی, انہوں نے پارٹی کا الیکشن کیوں نہیں کروایا؟ کنور صاحب, ان کی غلطی ہے, ان کو اس وقت یہ الیکشن کروا دینا چاہیے تھا, لیکن بعد میں جب الیکشن کا ایشو بنا انٹرا پارٹی انتخابات کا, اس وقت تو پکڑ دھکڑ تحریک انصاف کے اراکین کی اس قدر جاری تھی, وہ کیسے سر عام آ کے سب کو بلا کے ساری چیزیں رکھتے, انہوں نے ایک سائڈ پہ کر کے انٹرا پارٹی انتخابات کروا دیے. آپ سمیت مجھ کو سب کو پتا ہے کہ ماضی میں کیا حالات رہے ہیں, تحریک انصاف کو کس طرح سے ان کے چھپے ہوئے تھے سارے کارکنان. تو پھر اس سارے صورتحال کو بھی تو مد نظر رکھنا ہے نا, ہم نے پولیٹیکل سٹیبلٹی کو بھی تو مد نظر رکھنا ہے. ایک آئینی ادارہ ہے ای سی پی, اس کو تھوڑی سی اس جانب بھی تو اس کو نظر ثانی کرنی چاہیے. نہیں, اس کا حل نکالا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے 12 جولائی کا جو ڈیسیژن دیا ہے جی, وہ جو آپ فرما رہی کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ اس پارٹی کی رجسٹریشن برقرار ہے, اور ان کے جتنے ممبران آزاد الیکشن لڑا ہے ان کو تحریک انصاف کا ممبر قرار دیا جائے. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا اہم فیصلہ موجود ہے. لیکن اب یہ معاملہ پیش ہو گیا ہے, انٹرا پارٹی الیکشن ہو گیا, الیکشن ایکٹ میں ترمیمی بل آ گیا, اسپیکر قومی اسمبلی خط چلے گئے. اب الیکشن کمیشن پاکستان نے ساری صورتحال کو غور و خوض کرنے کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہی رہنمائی لینی ہے. اور سپریم کورٹ آف پاکستان, لیکن کنور صاحب سول کورٹ کی رہنمائی تو ان کو چاہیے, انہوں نے وضاحت مانگی تھی. ہم نے دیکھا کہ لاسٹ ویک میں وضاحت آ بھی گئی میجورٹی ججز کی, اس میں 4 صفحاتی وضاحت آئی سامنے. لیکن اب الیکشن کمیشن کو اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. پہلے تو آپ زیادہ لا کو اچھی طرح سے جانتے ہیں, جو 12 تاریخ کا فیصلہ تھا اس میں بھی کوئی ابہام نہیں, بہت کلیئرلی وہ فیصلہ تھا. لیکن اس کے باوجود ای سی پی نے کہا کہ ہم اس کو منوان ایگری کریں گے اجلاس کے بعد. پھر ای سی پی کو مزید اس میں وضاحت چاہیے تھی, وہ پھر پہنچ گیا سپریم کورٹ. اب ای سی پی جو ہے وہ دوبارہ وضاحت کے بعد بھی ایگری نہیں کر پا رہا, کسی بھی نتیجے پہ پہنچ نہیں پا رہا. ابہام کیا ہے ایکچوئل میں, کیا آپ کو کیا لگتا ہے کس ابہام میں پھنسا ہوا ہے ای سی پی, کیوں نہیں ریزرو سیٹیں دی جا رہی؟ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ انہی کا تیار کردہ ہے. یہ نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے اس وقت, انہی کے دور کا بنا ہوا ہے الیکشن ایکٹ 2017, جس میں کہ اسحاق ڈار اس کے چیئرمین تھے. لیکن یہ سارے معاملات کو دیکھتے انہوں نے خود لکھا ہے سیکشن 208 209 میں کہ جو پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروائے تو اس کا انتخابی نشان واپس لیا جا سکتا ہے. یہ تو الیکشن ایکٹ کا حصہ تھا. ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ کیا ہے, اب یہ الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ جناب ہمیں اس سوال کا جواب دیں
اس پارٹی کا تو ڈھانچہ ہی نہیں ہے ہماری کاغذی کاروائی میں، ہے ہی نہیں، ڈھانچہ ہی نہیں ہے. لیکن رجسٹرڈ جماعت تو ہے نا قمر صاحب، الیکشن کمیشن نے خود مانا کہ رجسٹرڈ جماعت ہے. نہیں، آپ کا سوال درست ہے، میں آپ سے تائید کرتا ہوں، سوال آپ کا بڑا ویلڈ ہے. لیکن اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ پاکستان نے اس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے، اور یہ جب یہ سارے فیصلے آ جائیں گے سامنے منڈے ٹیوزڈے کو، تو پھر سپریم کورٹ پاکستان جو ہے وہ اپنی کارروائی کرنے کی مجاز ہے. وہ کیا کرتی ہے، وہ الیکشن کے پاکستان کے فیصلے کو کاردن قرار دیتی ہے یا اپنے فیصلے کو آگے منون عمل درآمد کر حکم جاری کرتی ہے. لیکن بہرحال نظر یہی آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان کا جو فیصلہ ہے 12 جولائی کو، اسی کے مطابق ہی فیصلہ ہونا ہے. مجھے ایک اور چیز کلیئر کر دیجئے گا قمر صاحب، اسپیکر صاحب کے خط کے مطابق الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا. فیصلہ پہلے آیا تھا سپریم کورٹ کا میجورٹی کا، الیکشن ایکٹ میں ترمیم بعد میں کی گئی تھی، اگست کے مہینے میں کی گئی تھی. بنیادی طور پر مجھے پرسنلی یہ جو لگتا ہے، یا جو میں نے اسٹڈی کی ہے، آپ جہاں پہ میں غلط ہوں گی مجھے آپ پلیز بتائیے گا کہ کہاں پہ میں غلط بول رہی ہوں. یہ جو پہلی لائن ہی میرے خیال میں بنیادی طور پہ درست نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا کوئی بھی فیصلہ آئے اس کو کسی آئینی ترمیم کے ذریعے تو میرے خیال میں بدلا جا سکتا ہے، کسی ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے اس کو انڈو نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں اس میں حکومت نے کس طرح ایک بڑی دلفریب طریقے سے یہ کہہ دیا یہ 2017 سے لاگو ہوگا، یعنی یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ریٹروسپیکٹو کوئی بھی قانون ہوتا ہے وہ اس سے آن ورڈ ہوتا ہے. ہاں نہیں، عام طور پر نہیں ہوتا. عام طور پر جس دن سے قانون بنتا ہے اس دن سے کاروائی شروع ہوتی ہے. انہوں نے اس پہ ترمیم یہ کی ہے، یہ 2017 سے ہی جو ہے یہ نافذ عمل ہوگا. سب سے بڑی اہم بات تو یہ ہے. اب سپریم کورٹ پاکستان کو چاہیے نا کہ اس کے بارے میں اپنا اتنے دن عرصہ گزر گیا، الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کے بارے میں اپنا فیصلہ کرے، لیکن انہوں نے فیصلہ تو نہیں کیا. لیکن بہرحال یہ بڑی اہم بات ہے کہ یہ 2017 سے لاگو کروا دیا انہوں نے. عام طور پر جو ہوتا ہے جو قانون بنتا ہے اس دن جس دن قانون بنا اس دن سے کام انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے پچھلی ڈیٹ سے کر دیا. اس لحاظ سے الیکشن کمیشن پاکستان بھی دو رائے پہ کھڑا ہو گیا، اب کیا کریں. لیکن اصل حال تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان کے پر جائے گا اور سپریم کورٹ پاکستان ہی فیصلہ کرے گا. ٹھیک ہے، یعنی کہ دوبارہ یہ معاملات سپریم کورٹ جائیں گے، وہی اس کا حل نکالیں گے. بہت شکریہ قمر دلشاد صاحب، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور الیکشن کمیشن کے جو ابہام تھے یا جس شش و پنج میں تھا اس بارے میں تھوڑا سا آگاہ کیا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے میاں عبدالوحید صاحب اسٹوڈیو میں، اور مزید گیسٹ بھی ہمیں جوائن کریں گے اس بریک کے بعد.